الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. حق تعالی جل شانہ وعم نوالہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہرگز قربانی کا گوشت اور خون یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. اللہ کے پاس جو پہنچنے والی چیز ہے وہ تقوی ہے. اللہ تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ کس تقوی کے جذبے کے ساتھ اس نے قربانی کی ہے. یہ تقوی کا جذبہ یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، خون بھی نہیں پہنچتا اور گوشت بھی نہیں پہنچتا. گویا قربانی تقوی پیدا کرنے کا ایک اللہ کی طرف سے تقوی پیدا کرنے کا ایک طریقہ اور ایک انداز ہے. تو قربانی کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی ایسی ضروری شے ہے، ایسا ضروری امر ہے، اس کے بغیر آخرت کی گاڑی تو چلتی ہی نہیں، دنیا کی گاڑی بھی نہیں چلتی. دنیا بھی ہماری بغیر تقوی کے برباد ہو جاتی ہے. یہ جتنی چوریاں، چکاتیاں، زنا، بد نظریاں، کرپشن، جرائم، فساد جس نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ ہمارے اندر تقوی والی دولت موجود نہیں ہے. ہمیں اپنے مرنے کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، کل کو جواب دینا ہوگا. یہ اگر ہمیں احساس ہو ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ایک ایک معاملے کا جواب بھی دینا ہے، تو پھر کیا چوری ہوگی؟ بچیوں کے وراثت والے حقوق دبائے جائیں گے؟ زنا ہوگا؟ کرپشن ہوگی؟ آج جو پوری دنیا یہ راگ الاپ رہی ہے کرپشن کرپشن کرپشن، یہ کرپشن ختم ہونے کی بنیادی وجہ ہی تقوی بن سکتی ہے. تقوی کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اس دنیا کو تباہی سے بچانے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی ہی کو پیدا فرمایا تھا صحابہ کے اندر. پھر تقوی کا کیا عالم تھا؟ چوریاں، ڈکیتیاں، جرائم، زنا، جتنی بھی بدعنوانیاں ہیں ساری ختم ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قربانی میں نے تقوی پیدا کرنے کے لیے ہی واجب ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ قربانی کا فلسفہ ہے، تقوی پیدا کرنا. سمجھے؟ اس لیے قربانی کرو اور اس میں یہ چیز نہ دیکھو کہ جانور کتنا مہنگا ہے، کتنے پیسے لگ جائیں گے. نظر اس پر نہ رکھو، نظر اس پر رکھو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائیں گے، تقوی والی دولت عطا فرمائیں گے جو دنیا کی بھی سب سے قیمتی دولت ہے، اور کتنا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. نظر اس کے اوپر رکھو.
اب قربانی پر کیا اجر ملے گا، یہ ذرا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سب سے بڑی فضیلت قربانی کی، سب سے بڑی فضیلت حضرت تھانوی علیہ رحمۃ میری نظر میں قربانی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سوال کیا، اے اللہ کے نبی، قالوا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا شے ہیں، اس کے بارے میں تو ذرا بیان فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ قربانی کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ وہ کیسے سب سے بڑی فضیلت بن گئی؟ کہنے لگے ایسے بن گئی کہ پہلے تو ایک مقدمہ ذہن میں رکھو کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، سمجھے؟ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ نہ پتا ہو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا پکا عزم فرما لیا۔ ایک مقدمہ تو یہ لے لیں۔ دوسرا مقدمہ یہ رکھو کہ کسی شے کا عزم کرنا ایسا ہی ہے، شریعت اس کو یہ سمجھتی ہے گویا اس نے وہ کام کر لیا۔ اگر آپ نے کسی کام کا پکا عزم کر لیا تو شریعت کیا سمجھتی ہے؟ گویا آپ نے وہ کام کر لیا۔ علماء فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، ایک صاحب کسی کے گھر مہمان کے، مہمان نے کیا کہا، ان کو ایک مشروب پیش کیا یہ کہہ کر کہ یہ میں تمہیں شراب پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پیا اور اسی نیت سے پیا کہ میں شراب پی رہا ہوں، لیکن تھا وہ شربت۔ علماء نے لکھا انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، اس کو شراب پینے کا گناہ ملے گا۔ کیوں؟ عزم کے اوپر شریعت نے مدار رکھا ہے، پکی نیت پر، اور اس کی نیت تو یہی تھی کہ میں شراب پی رہا ہوں، حالانکہ شراب نہیں پی رہا، اس کو شراب پینے کا گناہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان ہوتا ہے تو میزبان کیا کہتا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں شربت پیش کر رہا ہوں، وہ شربت کی نیت سے پیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شراب نہیں، اس کو شراب پینے کا گناہ نہیں، کیونکہ اس کی نیت اور عزم یہی تھا میں تو شربت پی رہا ہوں، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ شراب ہے، تو کیا بغیر نیت کے شراب پینے کا گناہ ہوگا؟ نہیں۔ تو اللہ تعالی نے مدار رکھا ہوا ہے عزم اور پکی نیت پر۔ عزم کا معنی ہی پکی نیت ہے۔ تو اب ذرا ہمارے مسئلے میں آ جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا پکا عزم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اور خالی عزم بھی نہیں فرمایا، چھری چلانا بھی شروع کر دی تھی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ چھری چلے گی نہیں؟ ان کو تو اللہ نے حکم دیا چھری چلا دو، انہوں نے چھری چلا دی۔ پکا عزم کیا بیٹے کو ذبح کرنے کا، بلکہ عمل بھی شروع کر دیا۔ تو شریعت کے اس ضابطے کی روح سے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ بیٹے کے گلے پر چھری نہیں چلے گی، چلائی تو مینڈے کے گلے پر، لیکن ثواب بیٹے کے ذبح کرنے کا ملا، کیونکہ عزم یہ کیا تھا کہ بیٹے کو اللہ کے حکم کی وجہ سے قربان کر دیں۔ ثواب کس کا ملا؟ بیٹے کو ذبح کرنے۔ اب بیٹے کو ذبح کرنے کا کتنا ثواب ہے یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ہرگز تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک تم پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ویسے تو جو بھی خرچ کرو اللہ جاننے والا ہے، اللہ اجر دے دے گا، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دی ہے. پیاری چیز. آج ہم صدقہ کرتے ہیں نا، چلو یہ کپڑے پرانے ہو گئے، پہننے کے قابل نہیں رہے، پھٹ بھی گئے ہیں، چلو کوئی بات نہیں صدقہ کر دیں، ثواب تو مل جائے گا، لیکن اصل نیکی یہ ہے. اصل نیکی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ آئے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھے ایک بات بڑا پیارا ہے، وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، مجھے سب سے پیارا یہی. ایک کہنے لگے مجھے گھوڑا بہت پیارا ہے، بڑا میں نے اس کو پالا ہے، بڑے جذبے کے ساتھ اس کو رکھا ہوا ہے، وہ میں اللہ کے. تو اصل نیکی یہ ہے پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب آپ مجھے بتائیں، بیٹے سے زیادہ پیاری چیز انسان کو کوئی ہو سکتی ہے؟ اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا ہوتا ہے بیٹا. اسی لیے حضرت خان علیہ رحمت فرماتے ہیں، دنیا کا کوئی شخص فطرت ہے یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا بندہ میرے مرتبے کے برابر پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی پہنچ جائے. یہی ایک عادت ہے، فطرت ہے، کوئی پسند ہے سوائے بیٹے کے کہ باپ یہ کہتا ہے کہ یہ پسند کرتا ہے بیٹا میرے قریب نہیں، میرے سے بھی آگے نکل جائے. اپنی جان سے بھی، اپنی ذات سے بھی زیادہ پیارا ہے بیٹا، ہے نا. سب سے پیاری چیز اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ عام کیا ہے؟ بیٹا. تو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. تو جتنی پیاری قربانی ہوگی اتنا زیادہ ثواب. تو بیٹے سے زیادہ پیاری چیز تو کوئی نہیں. تو معلوم ہوا بیٹے سے زیادہ ثواب بھی بیٹے کی قربانی سے زیادہ کسی عبادت میں نہیں. تو اس سے پیاری چیز کوئی ہو نہیں سکتی. کوئی صدقہ ایسا نہیں ہے، کوئی پیاری چیز ایسی نہیں ہے جو بیٹے سے بھی زیادہ پیاری ہو. تو جو بیٹے کو ذبح کرنے کا ثواب ہے اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ قربانی. تو ان کی سنت تو بیٹے کے گلے پر چھری چلانا تھا، سمجھے؟ ہم تو جانور کے گلے پر، تو کیسے وہ سنت ہو گئی؟ تو مطلب یہ ہے جو ثواب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا ملا وہ تمہیں جانور کے گلے پر چھری چلانے کا مل جائے گا. وہ کتنا ثواب تھا کہ اس سے بڑی نیکی کوئی ہو نہیں سکتی، کیونکہ بیٹے سے زیادہ پیاری کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. اتنی بڑی نیکی تھی. تو جو ثواب اللہ نے اس پر ابراہیم علیہ السلام کو، ایک تو بیٹا ذبح کیا اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل اللہ، اللہ کا دوست. اور اصول یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو دوسروں سے بڑھ کر دیا جاتا ہے. ایک تو وہ نبی تھے، نبی سے زیادہ پیارا تو اللہ کو کوئی نہیں. تو ان کو کتنا عطا فرمایا ہوگا کہ نبی بھی عام نبی نہیں، اللہ کے دوست، تو ان کو کتنا نوازا ہوگا، اور وہ بھی بیٹے کی قربانی. تو جو ثواب نبی کو، خلیل اللہ کو بیٹے کے قربان کرنے پر اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ تمہیں جانور کے قربان کرنے پر اللہ عطا فرمائے. لیکن میری نظر میں اس سے زیادہ فضیلت کی کوئی روایت، کوئی آیت موجود نہیں. سب سے زیادہ فضیلت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے قربانی کی کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی خلیل اللہ کو جو بیٹے کے ذبح کرنے پر ثواب ملتا ہے، جو ثواب عطا فرمایا تھا، تو یہ انہی کی سنت ہوئی.
تو ہمیں جانور کے ذبح کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اس قسم کی روایتیں ذکر کرنے کے بعد حضرت تھانوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے جن پر قربانی واجب نہیں بھی ہے وہ بھی قربانی کریں۔ اتنا ثواب، اتنی برکت، اتنی فضیلت کہ جو نبی خلیل اللہ کو بیٹے کے ذبح کرنے پر ملا وہ آپ کو کس پر ملے گا؟ جانور کے ذبح کرنے پر ملے گا۔ تو جن پر واجب ہے انہوں نے تو کرنی ہی کرنی ہے، واجب نہیں بھی ہے وہ بھی۔ کیا دنیا کے سارے کام حضرت تھانوی علیہ فرماتے ہیں وہی کرتے ہو جو واجب ہوتے ہیں؟ واجب تو جان بچانا ہے، وہ تو سوکھی روٹی سے بھی بچ سکتی ہے، پھر کیوں پلاؤ کھاتے ہو؟ کیا واجب ہے پلاؤ کھانا؟ واجب تو سطر چھپانا ہے، وہ تو عام کپڑے میں، پھر کیوں اچھے اچھے برانڈ کے سوٹ پہنتے؟ تو واجب ہے پہننا، وہاں تو واجب نہیں دیکھتے تو اچھا کیا لگتا ہے بہتر، تو یہاں نہیں دیکھتے نیکی میں زیادہ۔ مسلمان کے شایان شان یہ ہے وہ یہ پوچھے کہ ثواب کتنا ہے، پھر تھوڑی بہت ہمت اگر موجود ہے ویسے بھی تو خرچے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قربانی والی عبادت انہی 3 دنوں میں مشروع ہے، باقی سارا سال جانور کے گلے پر چھری چلاتے رہو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد قربانی بھی کون سی؟ جو اچھی قربانی ہو، جتنی اچھی قربانی ہوگی اتنا زیادہ ثواب فرمائیں گے، جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ۔ اچھے اچھے ساتھی بھی ہم دیکھتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ ویسے تو عبادات میں بڑے ماشاءاللہ تیز ہوتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، لمبی لمبی رکھتے ہو رہی ہیں، لیکن جہاں مال کا معاملہ آتا ہے وہاں تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس جامع شفیع میں کیس آتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، بڑے تقوی والے ساتھی بھی بسا اوقات جب مالی معاملہ، مالی جھگڑا ہمارے پاس پہنچا تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی طرح قربانی، اس کا تعلق بھی مال کے ساتھ ہے۔ تھانوی فرماتے ہیں ایک شخص رو رہا تھا، کسی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا کتا مر رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں مر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے۔ لیکن یہ جو تم نے بوری اٹھائی ہوئی ہے اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا روٹیاں، کہنے کھلاتا نہیں، کہنے لگا بات یہ ہے کہ یہ جو آنسو ہے نا یہ مفت کے ہیں اسی لیے بہا رہا ہوں، روٹیوں میں تو پیسے لگے ہوئے میرے اس لیے حضرت مفت والے کام تو ہم خوب کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھے کہ دوسرے کام بھی، لیکن جو مال والے معاملے ہیں آپ سے زکات کی جائے گی، آپ نے کوئی حرام ٹرانزیکشن نہیں کرنی، کوئی سودی معاملہ نہیں کرنا، کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، یہاں آ کر ڈنڈیاں لگ جاتی ہیں جی۔ اب یہ قربانی والا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس میں بھی مال کا استعمال ہے، لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے اتنی سہولت فرما دی ہے، پہلی امتوں کے لیے قربانی کا گوشت حلال نہیں تھا، قربانی کی میدان میں رکھو، آپ اوپر سے آئے گی جلا دے گی، ختم، تم کھا نہیں سکتے، یہ تو اللہ کی نیت کی ہوئی ہے، عبادت کی نیت کی ہوئی ہے، اس کو کھانا حرام ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آنے کا تم بس جانور کے گلے پر چھری چلا دو گوشت تمہارا ہوا۔ تھانوی فرماتے ہیں جیسا کہ پرانے زمانے میں بادشاہ کے پاس لوگ ہدیے لے کر آتے تھے، بادشاہ کیا کرتا تھا؟ اس کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا، کہتا تھا لے جاؤ، اب یہ تمہارا ہوا، گویا میں نے ہاتھ رکھا، تمہارا ہدیہ قبول کر لیا، وہ ہدیہ پھر تمہیں واپس ہدیہ کر دیا۔ تو قربانی کی، گویا اللہ نے ہاتھ رکھ دیا، چلو قربانی ہوگی، باقی گوشت تمہیں میں نے ہدیہ کر دیا، گوشت تم کھا بھی سکتے ہو، سب کا کرو، جس مرضی کو دو، جو مرضی، لیکن جانور کے گلے پر چھری چلا دی، گویا میں نے ہاتھ رکھ کر تمہارا ہدیہ قبول کر لیا، اور یہ قربانی ہو، عبادت ادا ہو۔ اتنی سہولت کہ گوشت بھی تمہارا ہی ہو جائے گا، گوشت استعمال بھی کر سکتے ہو، صرف جانور کے گلے پر چھری چلانا ہے۔ پھر بھی اگر ہم یہ کام نہ کریں تو یہ کتنی زیادہ
پریشانی والی بات۔ اب ہمارے ہاں کچھ خرابیاں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک تو یہ خرابی بڑی چل رہی ہے، جو بڑے لوگ ہم سے سوال بھی پوچھ رہے ہیں، بلکہ آج نوائے وقت میں میرا مضمون بھی چھپا اسی موضوع کے اوپر۔ میں نے ان کو لکھ کر دیا کہ یہ بڑی گڑبڑیں چل رہی ہیں۔ وہ ہوا یہ کہ اتنے سوال آ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم خاندان کا بڑا قربانی کر دیتا ہے ہمارے گھر کے اندر سے، تو کیا وہ کافی ہو جائے گی؟ باقی لوگوں کو قربانی نہیں کرنی پڑے گی؟ یاد رکھیے کہ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، واجب۔ خامد اپنی طرف سے کرے گا، والد اپنی طرف سے کرے گا، بچی اگر صاحب نصاب ہے وہ اپنی الگ قربانی کرے گی، بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی الگ سے قربانی کرے گی۔ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ گھر کے بڑے کے قربانی ادا کرنے سے باقیوں کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جیسا کہ گھر کا بڑا اگر نماز پڑھ لے تو باقیوں کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہر ایک کے دل میں الگ الگ اللہ تعالیٰ کی یہ فریضہ عائد کر دیا ہے، الگ الگ واجب ہے۔ قربانی بھی ہر صاحب نصاب پر الگ الگ واجب ہے، تو ہر ایک کو الگ سے قربانی کرنی ہو، الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ سمجھے؟ یہ بات بھی ہمارے ہاں بڑی غلط مشہور ہے، اس بات کو بھی۔ اور صاحب نصاب کون ہے، ذرا اس کی تعریف بھی غور فرما لیں تاکہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہر وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ چاندی، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت، یا اتنا زیور، یا اتنی قیمت کا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، قرضہ نکال کر جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے، اتنی چاندی، اتنا مال، اتنا زیور، اتنا ضرورت سے زائد سامان ہو، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت میرا اندازہ ہے، آپ پتہ کرا لیں، کچھ عرصہ پہلے میں نے پتہ کیا تھا، وہ 80,000 روپے کے لگ بھگ بن گئی ہے۔ گویا 80,000 کے لگ بھگ چاندی، سونا، ضرورت سے زائد سامان اور پیسے موجود ہوں، قرضہ نکال کر 80,000، قربانی واجب ہو جائے گی۔ بیوی پر الگ، خاوند پر الگ، باپ پر الگ اور بالغ بچوں پر الگ سے قربانی واجب ہوگی، بشرطے کہ یہ سارے صاحب نصاب ہوں۔ بڑے کے ادا کرنے سے چھوٹے کی ادا نہیں ہوگی۔ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر والی نہیں تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں تھی؟ تو بیٹی گھر والی تو ہوئی، گھر کا ایک فرد تھی۔ گھر کا ایک فرد ہونے کے باوجود، میں تھوڑے دن پہلے یہ قربانی کے مسائل پڑھا رہا تھا جامعہ میں کلاس میں، تو اس میں ایک روایت آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں، قومی یا فاطمہ فاشہدی، کھڑی ہو اور اپنے قربانی والے جانور کے پاس جا کر کھڑی ہو اور گواہ بن جا، اس کے پاس ہی کھڑے ہو کر گواہ بن جا، کیونکہ جانور، قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں ٹپکتا کہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مستحب تو یہ ہے، اگر آپ نے خود سے قربانی نہیں کرنی، خود سے ذبح نہیں کرنا، تو کم از کم کسائی جب ذبح کرے تو مستحب طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اپنے جانور کے پاس ہی کھڑے ہو جائے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا تھا، کیونکہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ چیز تھی نا، گھر کا ہر بندہ۔ دوسرا ایک سوال آج کل بڑا چل رہا ہے کہ آج کل بڑی پریشانی، کورونا، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کے جو ہے وہ بزنس ڈوب گئے ہیں، غربت، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کیا ہم یہ نہ کریں کہ جو قربانی کرنی ہے وہ بھی پیسے صدقہ کر دیں غریب کو؟
یہ سوال بھی بہت چل رہا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نماز نہ پڑھیں کہ میں 10,000 روپے کسی غریب کو نہ دے دوں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یا میں حج نہیں کرتا، میں 10 لاکھ روپے کسی غریب کو دے دیتا ہوں، میں نے حج بھی تو فرض ہے نا، 10 لاکھ روپے لگنا ہے، میں غریب کو دے دیتا ہوں تو کیا حج ادا ہو جائے گا؟ روزانہ رکھیں، پیسے دے دیں، نماز۔ تو جیسے وہ عبادت ہے جب تک رکوع اور سجود نماز نہیں، اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، جو نماز کا طریقہ شریعت نے بتلایا، نمازی ادا نہیں ہوگی، پیسے دینے سے بھی نہیں ہوگی، حج پیسے دینے سے بھی نہیں ہوگا، روزے کی ادائیگی پیسے دینے سے بھی نہیں ہوگی، تو قربانی بھی تو ایک عبادت ہے، یہ پیسے دینے سے کیسے ادا ہو جائے گی؟ ہجرت کے بعد 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے ذبح فرماتے رہے، ایک اپنی واجب قربانی اور دوسرا اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، قیامت تک اللہ جی اس کا ثواب ان لوگوں کو، اس امت کو پہنچاتا ہوں۔ جانور کے گلے پر چھری چلائی اور حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ہاتھ مبارک سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، باقی حلقلی کے حوالے فرمایا کہ تم ذبح کرو، 100 اونٹوں کی قربانی فرما کر ہمیں سبق دے دیا، جب تک گلے پر چھری نہیں چلاؤ گے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ کیا مسئلہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا افضل عمل کیا ہے؟ 100 اونٹوں کی قربانی اور 63 اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرما رہے ہیں۔ مسئلہ ہمیں سمجھا دیا، یہ چھری چلانا ہی عبادت ہے، جب تک چھری نہیں چلے گی عبادت ادا نہیں ہوگی، اس لیے چھری ہی چلانی ہے تب ہی عبادت ادا ہوگی۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جن پر قربانی واجب ہے وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، اگر اللہ ساتھ میں ہمت دے دے تو ایک قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر لی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں اپنی قربانی میں یاد فرمایا تھا تو ہمیں نہیں یاد کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک قربانی اگر ہمت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر لیجئے، اگر قبول ہو گئی تو سمجھو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ ان کا تو نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بلند ہی بلند فرمائے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ موجود ہے، اس لیے ایک قربانی اگر ہمت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لی جائے، مزید اگر ہمت موجود ہے تو اپنے پیاروں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک قربانی اپنی واجب اور ایک اپنی طرف سے نفلی کر لیں، اور نفلی کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک اور جتنے مسلمان صحابہ وغیرہ سارے گزر چکے ہیں ان کو، اپنے پیاروں کو، اپنے مرحومین کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو پہنچا دیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا ثواب سب کو پہنچا ہے اس کی بقدر ثواب قربانی کرنے والے کو بھی پہنچے گا۔ یہ نہیں کہ ان کی طرف سے کر لی تو ان کو تو ثواب پہنچ گیا تو ہم محروم ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو ثواب ان کو ملا ہے اس کی بقدر ثواب اللہ تعالیٰ کرنے والے کو بھی پہنچائیں گے۔ تو واجب کرنی ہی کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ گڑبڑ کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لیتے ہیں، تو بھائی اپنی واجب نہیں، اپنے نہیں کرتے، یہ بات بھی غلط۔ اپنی تو واجب ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، وہ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں فرمائیں وہ تو نفلی ہے، وہ نہ بھی کرو تو گناہ نہیں، کرو گے تو اجر عظیم ملے گا۔ تو اپنی واجب کرنے کے بعد اگر نفلی کر سکتے ہو، گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مرحومین کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ واجب کرنے کے بعد کی بات ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہی سنی باتوں پر ہم سب